السلام عليك يا أبا عبد الله. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. صلوات پڑھیں مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، میں سب سے پہلے اپنی اور آپ کی جانب سے اس عید سعید کی ولادت کی شب کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. درود پڑھیے بطور اللہ سے. اجازت ہے آغاز میں. سب سے پہلے تو ہم تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں اس خوشی کے حقیقی وارث امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں. پھر میں آپ سب کی خدمت میں خاص طور پر صادقین آل محمد حضرت پیغمبر عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اولاد سے آپ کے علوم کے بحر کو جاری کرنے والے آپ کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی تبریک و تہنیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. خدا جانے آج کی شب میں صداقتیں کس مقام پر ہوں گی کہ آل محمد علیہ السلام میں جو دونوں صادق ہیں معروف، وہ آج کی شب میں دونوں کی ولادت واقع ہو رہی ہے، اور ولادت کے ذریعے سے ان کے انوار زمین کے اوپر ظاہر ہو رہے ہیں. مباحث بہت سارے ہیں. میں البتہ تھوڑی سی کوشش یہ کرتا ہوں کہ اگر میلاد کے مواقع ہوں تو تقریر سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ بہرحال اشعار کی دنیا میں شعر کے اندر جو قوت ہے وہ قوت نثر میں نہیں ہے، اور شاعر اپنی لطیف زبان میں جو بات کہہ جاتا ہے بعض اوقات خطیب کو اسی بات کو کہنے میں کافی طولانی وقت لگ جاتا ہے. لیکن بہرحال تعمیل حکم بھی ہے اور ایک بہانہ بھی ہے آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا. میں نے آپ کی خدمت میں جو قرآن کی آیت کا حصہ تلاوت کیا، اس سورہ مبارکہ کہف کی 110ویں آیت ہے. اسی طرح سے سورہ مبارکہ فصلت میں 6 نمبر آیت میں یہی حصہ پروردگار دوبارہ اپنے حبیب کے ذریعے سے ارشاد فرما رہا ہے: قل، اے میرے حبیب آپ کہیں. کیا کہیں؟ انما، بس، انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر. یوحی الیہ، لیکن میری جانب وحی کی گئی ہے. کیا وحی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ دیکھو بس تمہارا پروردگار ایک. پہلا جو مرحلہ ہے وہ لفظ قل ہے. میں ایک چھوٹی سی گفتگو کروں گا، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. دیکھیے، یہ جو قل ہے قرآن کا، یہ بڑا عجیب و غریب مرحلہ ہمارے آپ کے سامنے لے کر آتا ہے. کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر پروردگار نے مطلب، یعنی بالآخر قرآن کیا ہے؟ کلام الہی.
بھی بحث انشاءاللہ کبھی فرصت کے اوقات ہوں تو کی جائے کہ کلام الہی جب ہم قرآن کو کہتے ہیں تو آیا کلام سے مراد یہ کلام ہے جو میں اور آپ آپس میں کرتے ہیں، کیا واقعاً وحی پروردگار کے ذات والا صفات سے الفاظ کی صورت میں مثلا لوح محفوظ پر آتی ہے، اور پھر لوح محفوظ سے مثلا جناب جبرائیل علیہ السلام الفاظ لے کر آتے ہیں، اور پھر الفاظ ہی کی شکل میں مثلا وہی جو ہے وہ پیغمبر کی قلب اطہر کے اوپر نازل ہوتی ہے، یہ ابحاث ہیں۔ سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، دیکھیے لفظ انتقال کی دنیا میں ایک حیثیت ضرور رکھتا ہے، لیکن یہ حیثیت بڑی ضعیف حیثیت ہے۔ لفظ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ انتقال معنی کے لیے۔ معنی جب منتقل کرنا ہو تو ایک ذریعہ معنی کو منتقل کرنے کا کیا ہے؟ لفظ میں اب جو بول رہا ہوں، میرے اور آپ کے درمیان میں جو رابطہ قائم ہو رہا ہے وہ کس کے ذریعے سے ہو رہا ہے؟ زبان کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ زبان الفاظ کی محتاج ہر جگہ نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے گا، ہر جگہ نہیں ہے۔ مثلا اشاروں کی بھی اپنی ایک زبان ہے جو الفاظ کے بغیر ہے۔ بعض اوقات اشارے وہ معنی پہنچا دیتے ہیں جو الفاظ نہیں پہنچا سکتے۔ اسی طرح سے انتقال معنی میں ایک مرحلہ تصویر ہے۔ بعض اوقات ایک معنی تصویر اس طریقے سے پہنچا دیتی ہے کہ جس میں الفاظ کبھی بھی وہاں پر ساتھ نہیں دے سکتے۔ الفاظ کی ایک حد ہے، الفاظ کی ایک سرحد ہے، الفاظ اس سرحد سے باہر نکل کر معنی کو پہنچا نہیں سکتے۔ اب میں الفاظ کی سرحد آپ کو سمجھاؤں گا، تھوڑی سی غور کیجیے گا کہ لفظ کی سرحد کیا ہے، کیونکہ اگر ہمیں لفظ کی سرحد سمجھ میں آ جائے اور معنی کی وسعت سمجھ میں آ جائے، وہ تو فرما رہے ہیں بعض اوقات معنی بہت وسیع ہوتے ہیں، الفاظ بہت ہی محدود ہوتے ہیں۔ اگر معنی کہیں پر وسیع ہو، بہت زیادہ ہو، تو الفاظ بہت چھوٹے رہ جاتے ہیں کبھی کبھار، غور کیجیے گا۔ لہذا مثلا الفاظ کی حد کیا ہے؟ الفاظ کی حد یہ ہے کہ ہم الفاظ کے ذریعے سے کسی کو دنیا میں یہ نہیں سمجھا سکتے کہ کالا رنگ کیا ہوتا ہے، ہرا کیا ہوتا ہے، لال کسے کہتے ہیں۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، کوئی ایک بندہ اٹھ کر مجھے بتا دے، الفاظ کے ذریعے سے بتا دے کہ لال رنگ کیا ہوتا ہے۔ غور کرنا، ہم لال رنگ کے لیے محتاج ہیں کس کے؟ مثلا آپ کہیں گے بھائی لال رنگ جیسا آپ کے گلے میں پھولوں کا ہار ہے، جیسے زمین پر لگے ہوئے نشان ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں نا۔ آپ مجھے لال رنگ دکھا سکتے ہیں، دکھا کر بتا سکتے ہیں، الفاظ سے لال رنگ سمجھا۔ چار ذائقے ہیں جو ہم بیان کر سکتے ہیں نا، کھٹا، میٹھا، کڑوا اور نمکین۔ ان چار ذائقوں کے بعد انگور کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کیلے کا ذائقہ کیسا ہے؟ انگور اور کیلا دونوں میٹھے ہوتے ہیں، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ میٹھی تو دنیا میں بہت ساری چیزیں۔ کھجور کا ذائقہ کیا ہے؟ آپ کبھی بھی الفاظ سے کھجور کا ذائقہ بیان نہیں کر سکتے۔ جب تک آپ کھجور کھائیں گے نہیں، آپ کو نہیں پتہ لگے گا کہ کھجور کا ذائقہ۔ تھوڑا سا غور کیجیے گا، میں آپ کو لفظ اور معنی کے درمیان میں فرق سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرے گلے میں آپ نے ہار ڈال دیا گلاب کا، اگر اس میں موتیا بھی ہوتا تو کون بتاتا کہ گلاب کی اور موتیے کی خوشبو کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بھئی دونوں کی خوشبو اچھی ہے، لیکن گلاب، موتیا اور چنبیلی، ان کی خوشبوؤں میں آپس میں کیا فرق ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ جس نے گلاب نہ سونگھا ہو اسے گلاب کی خوشبو سمجھائی۔ میری اور مولانا صاحب کی آواز میں فرق ہے، کیا فرق ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ سنا تو جا سکتا ہے، بتایا نہیں جا سکتا۔ اب میں
اسی طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں. یعنی کیا؟ ہم 5 حواس سے چیزوں کو درک کرتے ہیں، انہی 5 چیزوں سے تمام چیزوں کو درک کرتے ہیں، اور درک کرنے کے بعد انہی کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں. غور کیجیے گا. لیکن گفتگو اگر ہمارے ایکسپیرینسز کامن نہ ہوں، اگر ہم سب کو یہ لال دکھائی نہ دے رہا ہو، تو ہم حتیٰ ایک دوسرے کو یہ بھی نہیں سمجھا سکتے کہ لال رنگ کیا ہوتا ہے. اگر ہم سب کو ذائقہ مختلف سمجھ میں آ رہا ہوتا تو ہم کبھی بھی ایک دوسرے کو نہیں سمجھا سکتے کہ انگور کا ذائقہ کیا ہے. ہمیں اگر آوازیں مختلف طریقے سے سنائی دے رہی ہوتی تو ہم اچھی اور بری آواز میں کبھی بھی فرق بیان نہیں کر سکتے. تو غور کیا آپ نے کہ معنی، اب یہ تو میں نے بہت چھوٹی سی باتیں کی ہیں، یہ تو مادی چیزوں کو درک کرنے کی بات کر رہا ہوں. حتیٰ مادی چیزیں جو ہم اور آپ درک کرتے ہیں، پس دیکھیں ہم جو چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، ہم جو چیزوں کو درک کر رہے ہیں، اس کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ ہمارے الفاظ اس کو بیان نہیں کر سکتے. بس سمجھ میں اور بیان میں، لفظ میں فرق سمجھ میں آ گیا آپ کو. اب قرآن کی حقیقت نور ہے. قرآن قیامت تک کے لیے مطالب کو بیان کرنے آیا ہے. قرآن تبیانا لکل شیء ہے. تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ قرآن کی حقیقت الفاظ کی محتاج ہو؟ اور پھر خدا کو جسم تو نہیں ہے کہ وہ جسم ہو اور جسمانیت ہو اور وہ مجھ سے اور آپ سے بات کرے. تو مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ ہے کہ خدا بند کریم کے علم کے مرحلے سے، وہ کیا ہے؟ عین علم ہے نا. ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ بعض اوقات ہمیں نہ نبوت، امامت، ولایت، ان میں سے کوئی بھی چیز صحیح معنی میں سمجھ میں نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری توحید کی مسائل حل ہیں. اگر ہمیں توحید صحیح سمجھ میں آئی بھی ہوگی تو پھر ہمیں نبوت اور امامت خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے، پھر ہمیں ولایت خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے. تو کبھی موقع رہا انشاءاللہ توحید پر گفتگو کی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اب پروردگار ایک لامتناہی ذات ہے، اس کی ذات لامحدود، اور لامحدود ذات کی صفات بھی لامحدود، لہذا عین ذات ہو جاتی ہے صفات جب ذات اور صفات دونوں لامحدود ہوں. تب خدا عین علم ہے. عین علم یہ میں اور آپ سمجھ بھی نہیں سکتے کہ ہوتا کیا ہے. لامحدود علم کسے کہتے ہیں یہ میں اور آپ سمجھ بھی نہیں سمجھ سکتے. لیکن اس لامحدود علم، یہ ذات جو کہ عین علم ہیں، اپنے علم کے کسی مرحلے کو ہم اور آپ سے رابطے کی خاطر، ہم اور آپ کی ہدایت کی خاطر تنزل عطا کرتا ہے. جب وہ تنزل کرتا ہے تو وہ علم نازل ہوتا ہے، نچلے درجے پر آ کر منتقل ہوتا ہے کس کے اوپر؟ لوح محفوظ پر. اب غور کیجیے گا، یہ کام جناب جبرائیل کا نہ ہے اور نہ جناب جبرائیل کر سکتے ہیں. جناب جبرائیل کبھی بھی خدا کی بارگاہ سے مستقیماً کوئی چیز نہیں لے سکتے. یہ تو معراج نے ہمیں اور آپ کو سمجھا دیا تھا نا کہ جناب جبرائیل کی حد ایک مقام تک ہے، اس سے آگے نہ جانے کا معنی کیا ہے؟ اس سے آگے جانے کا نہ جانے کا معنی یہ ہے کہ وہ ایریا جناب جبرائیل کی پرواز کا ہے ہی نہیں. تو جہاں جبرائیل کی پرواز ختم ہوتی ہے، مصطفیٰ کی پرواز وہاں سے شروع ہوتی ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب غور کیجیے گا، دیکھیے میں ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں بات کو، پھر آگے بڑھاؤں گا. میرے اور آپ کے ذہن میں بھی جب معنی ہوتا ہے اور میں اپنی کوئی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تو راستے کیا کیا ہیں؟ ایک راستہ ہے کلام، کہ میں بات کر کے آپ کو پہنچاؤں. کیوں؟ اس لیے کہ میں اور آپ بات کو سمجھنے کے لیے کس کے محتاج ہیں؟ الفاظ. لیکن کیا ہم صرف الفاظ سے سمجھتے؟ نہیں. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، میں اپنی بات ہو سکتا ہے، دیکھیے جتنے بھی آرٹسٹ ہوتے ہیں، یہ جو تصویریں بناتے ہیں، ان کی تصویروں میں کمال کیا ہوتا ہے؟ کمال یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے قلم سے وہ باریکیاں، وہ اپنے برش سے وہ باریکیاں ہمیں اور آپ کو دکھا دیتے ہیں جو الفاظ بیان نہیں کر سکتے. الفاظ کبھی بھی بیان نہیں کر سکتے. لہذا انہیں معلوم ہے کہ جو چیز الفاظ بیان نہیں کر سکتی وہ میری تصویر بیان کرے گی. لہذا وہ اپنے معنی کو الفاظ کا قالب نہیں دیتا، وہ کیا کرتا ہے؟ اسے اتار دیتا ہے کس کے اوپر؟ صفحے کے اوپر. دیکھیں اب اگر میں اچھا بولنے والا ہوں، میرے پاس الفاظ اچھے ہیں تو میں لفظ لکھوں گا. اگر میں شاعر اچھا ہوں تو میں شعر منتقل کروں گا. اگر میں آرٹسٹ اچھا ہوں تو میں تصویر کو منتقل. یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ میرے علم کے مرحلے میں جو معنی ہے اس کو میں منتقل کر رہا ہوں کس کو؟ کاغذ کے اوپر.
اب یہ جب آپ کے پاس پہنچے گا تو آپ الفاظ سے بھی بات سمجھ سکتے ہیں، تصویر سے بھی سمجھتے ہیں اور شعر سے بھی سمجھ سکتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ یہ جو مرحلہ ہے، اب غور کے دیکھا، میرے ذہن سے کاغذ پر منتقل کرنے والی چیز کیا ہے؟ میرے ذہن سے کیا چیز ہے جو کہ اس بات کو کاغذ پر منتقل کرتی ہے؟ قلم۔ اگر میرے پاس قلم ہوگا، اگر میں خطیب مطلب اچھا مصنف ہوں گا تو میں لکھوں گا تحریر، اگر اچھا شاعر ہوں تو شعر لکھ دوں گا، اگر اچھا آرٹسٹ ہوں تو تصویر بناؤں گا۔ یہ میں نے معنی کو منتقل کیا ہے لفظ کے اوپر۔ میں ایک چھوٹا سا جملہ کہہ دوں تاکہ بعض نوجوانوں کے ذہنوں میں کچھ سوالات اٹھتے ہیں، ان کا جواب دے دوں۔ بعض اوقات بعض نوجوان ابھی جو فرانس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے جو توہین ہوئی، تو ہمارے بچے بعض اوقات پوچھتے ہیں کہ بھئی اگر مطلب فرض کرو کہ کسی نے کوئی ایسی چیز بنا دی تو اس میں حرج کیا ہے؟ مثلا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی لفظ تو استعمال نہیں کیا۔ عزیزان میں بعض اوقات کسی کو برا کہنے کے لیے الفاظ نہیں ہوتے، بعض اوقات تصویر اور عکس کے ذریعے سے بھی کسی کی توہین کی جا سکتی۔ انتقال معنی ہے، یعنی کہ وہ شخص جو کہنا چاہتا تھا اس نے لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ تصویر اور عکس کے ذریعے سے وہ بات کہنا چاہیے جو اس کے ذہن میں۔ اب اگر ذہن میں رحمانیت ہو تو کاغذ پر اسی کا جھلک آتا ہے، اور اگر ذہن میں شیطانیت ہو تو کاغذ پر بھی اسی کا عکس آئے گا۔ خوب، اب میرے اور کاغذ کے درمیان میں رابطہ کون ہے؟ قلم۔ قلم ہی یہ یاد رکھیے گا، اللہ کے علم سے مرحلہ تنزل کرتا ہے تو کہاں آتا ہے؟ پہلے لوح محفوظ میں۔ اب لوح یقیناً کاغذ کی مانند نہیں ہے، لیکن مرحلہ صرف کیا ہے کہ علم اللہ کی اس مرحلہ جو کہ اس کی ذات کا ہے، اس سے تنزل ایک مرتبہ نیچے آتا ہے تو کہاں پہنچتا ہے؟ منتقل ہوتا ہے لوح پر۔ اب یہ جو منتقل کرنا ہے اللہ کے علم سے لے کر اس لوح کے اوپر، اس انتقال کرنے والی چیز کا نام کیا ہے؟ قلم۔ لہذا قرآن نے قسم کھا کر کہا نون والقلم۔ لیکن نون والقلم جب کہا تو قلم سے مراد یہاں پر وہ پین نہیں ہے جو میرے اور آپ کی جیب میں ہے۔ یہاں پر قلم صرف اس بات کا اشارہ کر رہا ہے کہ جو علم کے مرحلے سے لے کر لوح کے مرحلے پر بھیج رہا ہے۔ لہذا صرف اس انتقال کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کو قلم کہا گیا۔ تو ہم نے پیغمبر کی بارگاہ میں جا کر پوچھا، ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ کون سا قلم ہے جس کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا۔ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے جس کو خلق کیا وہ کیا تھا؟ قلم۔ اب جب میں نے جیسے یہ حدیث پڑھی ہوگی فوراً آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ بھائی ہم تو ایک حدیث سنتے رہے ہیں کہ پیغمبر نے ہی فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ تو اب اول تو ایک ہی ہوتا ہے نا، اول ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ تو اول یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نور پیغمبر بھی اول ہو، قلم بھی اول ہو؟ تو ممکن نہیں ہے، اول تو ایک ہوتا ہے، اب یا نور ہے یا قلم ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا اول ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے ذات کے اعتبار سے، لیکن اپنے عناوین کے اعتبار سے اول کئی ہو سکتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص پہلا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، پہلا شوہر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اپنے ماں باپ کی نسبت پہلا ہے تو پہلا بیٹا ہے، اگر اپنی بیویوں کی نسبت سے ہے تو پہلا شوہر ہے۔ مختلف عناوین میں مختلف اولویت پیدا کر سکتا ہے۔ تو چیز جو خلق ہوئی ہے وہ ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ نور محمد وعلی محمد علیہ السلام۔ نور پیغمبر ہے کہ جو خلق ہوا یہ اول ہے، اول ما خلق اللہ نوری، ذات کے اعتبار سے۔ لیکن جب قلم کہا گیا تو اسی ذات کا ایک عنوان مجھے اور آپ کو بتایا گیا۔ وہ ذات کا عنوان کیا ہے کہ یہ فرما کہ اول ما خلق اللہ القلم، پیغمبر نے بتایا کہ میری ہی ذات جب خدا کے علم کے مرحلے سے وحی کو لوح پر بھیج رہی ہوتی ہے، علم سے لے کر لوح پر منتقل کر رہی ہوتی ہے، تو وہ جو چیز منتقل کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ قلم۔ بس میں ہی، میرا نور ہے، خلقت کے اعتبار سے میں ہی خلق ہوا ہوں۔ لیکن اگر عنوان دیکھنا ہے، جب بھی جس مرحلے میں بھی علم الہی سے تنزل پیدا کر کے اللہ کو ضرورت ہے لوح پر لانے کی، تو جس چیز کے ذریعے سے وہ لوح پر لے کر آتا ہے وہ میرا نور ہے۔
اور جب یہ نور علم کو لوح پر منتقل کر رہا ہوتا ہے اس وقت یہی نور کیا کہلا رہا ہوتا ہے؟ قلم. بس جس قلم کی اللہ نے قسم کھائی ہے وہ عام نہیں ہے، وہ نور محمد و آل محمد ہے. بس اب غور کیجیے گا، اب فوراً ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ اگر نور محمد و آل محمد اس مرحلے پر نور علم کو لے کر لوح پر منتقل کر رہا ہے تو پھر جناب جبرائیل کا فائدہ کیا ہے؟ جناب جبرائیل کے فائدے ایک نہیں بہت سارے ہیں. خدا کی اپنی مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ زمین پر الہی ارتباط کے لیے جناب جبرائیل، کیوں؟ اس لیے کہ گزشتہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، غور کیجیے گا، گزشتہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ ملائکہ کے ذریعے سے ارتباط میں رہے ہیں، ملائکہ کے ذریعے سے ربط میں رہے ہیں. تو عوام جتنی بھی ہے آج تک، اس نے اگر کہیں نبوت کا تصور ذہن میں رکھا ہوا ہے تو ساتھ فرشتے کا تصور بھی ہے. لہذا جبرائیل کو بھیجنے کا ایک معنی کیا ہے؟ تاکہ پیغمبر کی نبوت کو دوسری نبوتوں کے ساتھ تشبیہ دی جا سکے. ورنہ خود ہماری روایات میں موجود ہے کہ پیغمبر وہ واحد ذات ہے کہ جس کے اوپر وحی مستقیم بھی آتی رہی ہے. وحی مستقیم یعنی کیا؟ وحی مستقیم یہ کہ جہاں پر پیغمبر پر وحی آتی تھی اور رابطہ درمیان میں کوئی نہیں ہوا کرتا تھا، کوئی رابطہ نہیں ہوا کرتا تھا، یہ وحی مستقیم بھی پیغمبر پر نازل ہوئی. لہذا یاد رکھیے گا کہ اللہ کو اپنے حبیب سے گفتگو کرنے کے لیے معراج پر بلانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر بس اب بہرحال گفتگو کہیں سے کہیں جاری ہے، میں کہنا کچھ اور چاہتا تھا لیکن آؤں گا اس مطلب کی طرف بھی کہ یہیں پر ابھی میں تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف آپ کو لفظ معراج سے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں رہے. پھر کبھی موقع ملے گا تو معراج کی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ہمارے ہاں معراج کا ایک تصور کیا ہے؟ ہمارے ہاں معراج کا ایک تصور یہ ہے کہ پیغمبر کے لیے براق بھیجی گئی، آپ اس پہ سوار ہوئے، آسمانوں پر آپ کہیں گئے، پیغمبر نے ملاقات کی اللہ سے اور پھر واپس آ گئے. یہ یاد رکھیے گا، جس سے واپسی کا تصور ہو اسے معراج نہیں کہتے ہیں. جہاں سے واپسی کا تصور ہو اسے معراج نہیں کہتے. معراج کیا ہے؟ دیکھیے عربی میں کئی مادے ہیں جو بلندی پہ دلالت کرتے ہیں. مثلا کبرا کا مادہ جس سے اکبر ہم کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، بلندی کا مادہ. علو جس سے عالی اور علی دونوں مادہ ہیں، معنی کیا ہوتا ہے؟ بلندی. صعود بلندی کو کہتے ہیں، ترقی بلندی کو کہتے ہیں. یہ سارے کے سارے معنی بلندی پہ دلالت کرتے ہیں. 7 مادے عربی میں ایسے ہیں جو صرف بلندی پہ دلالت کرتے ہیں. ان کی بلندیوں میں آپس میں کیا فرق ہے؟ ان کی ضد کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے. مثلا کبرا میں اور علو میں کیا فرق ہے؟ یہ ضد سے پتہ لگے گا. 6 مادوں کی ضد موجود ہے لیکن واحد مادہ عربی میں بلندی کے لیے عرجا، عین رے جیم، جس سے لفظ عروج بھی ہے اور اسی سے لفظ معراج بھی ہے. یہ واحد مادہ عربی میں ایسے ہے جس کے لیے ضد نہیں ہے، اس کی اپوزٹ نہیں ہے، اس کی کوئی ضد نہیں بیان ہوئی. عرب اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں یہ واحد مادہ ایسا ہے جس کی کوئی ضد نہیں ہے. یعنی کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ عربی میں جو لفظ عرجا ہے اس کا معنی ہی یہ ہے ایسی بلندی جس کے لیے پستی کا تصور نہ ہو، ایسی بلندی جس کے لیے پستی کا تصور نہ ہو، اسے وہاں پر لفظ معراج. لہذا عروج صرف وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں زوال متصور نہ ہو. یہ جو ہم اردو میں عروج و زوال کہتے ہیں، زوال کا لفظ تسامحاً استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ حقیقی عروج اسے کہتے ہیں کہ جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے. لہذا غور کیجیے گا، نماز کو جو مومن کی معراج کہا گیا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اگر مومن حقیقی نماز پڑھنے والا ہو تو پھر اس کے نصیب میں صرف بلندی ہی بلندی ہے، پستی نہیں ہے. پھر پستی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا معراج کا جو پیغمبر کی جانب بھی تصور ہے وہ تصور کیا ہے؟ معراج پیغمبر میں صرف بلندی کو تصور کیا کرے، واپسی کا کوئی تصور نہیں ہے. وہ سفر معراج ہے جس سے واپسی ہے، سفر معراج ہے. خود معراج سے واپسی کا کوئی تصور نہیں ہے. معراج صرف بلندی. اب خدا جانے پیغمبر نے وہاں پر کیا دیکھا اور کیا سنا.
بہرحال وہ کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لہذا غور کیجیے گا۔ پس نبی کسی بھی مقام پر جناب جبرائیل علیہ السلام کے محتاج نہیں ہیں، اور بہرحال اس بار قرآن میں اور بھی دلیلیں موجود ہیں لیکن میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ غور کیجیے گا، پس پیغمبر کی جو ذات ہے اس کو سمجھنے کے لیے توحید کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب یہ جو ایک مرحلہ میرے اور آپ کے سامنے پیش آ جاتا ہے کہ ہم ظاہر کو دیکھ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں، ہم ظاہر کی چیزوں کو آپس میں فرق نہیں پیدا کر پاتے۔ حیات و موت کی بحث میں نے ایک جگہ یہ بات کہی تھی کہ اگر یہاں پر دو جنازے رکھے ہوئے ہوں، دونوں کو ہی ایک ہی طرح سے گولی لگی ہو اور دونوں ایک ہی وقت میں مرے ہوں، لیکن ایک جہاد کرتے ہوئے مرا ہو اور ایک کوئی گناہ کرتے ہوئے مرا ہو، تو دونوں کے جنازے سامنے رکھے ہوئے ہیں، دونوں ہی ایک جیسے ایک ہی ٹائم پر ایک ہی طریقے سے مرے ہوں، لیکن ان دونوں کے بارے میں ایک کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ نہیں، اس کو زندہ مت، اس کو مردہ مت کہنا، اس کو کہتا ہے زندہ مت کہنا۔ جو اپنے راستے میں مارا گیا اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے یہ زندہ ہے۔ اب مجھے اور آپ کو چونکہ جنازہ ایک جیسا دکھائی دے رہا ہے تو مجھے اور آپ کو یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ زندہ کیسے ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ جو انسان دو جنازوں میں فرق نہیں کر سکتا وہ انسانوں کے درمیان میں فرق کہاں سے کرے گا؟ لہذا ہم نے جنازے ایک جیسے دیکھ کے یہ سمجھ لیا کہ یہ دونوں مر گئے ہیں، لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، یہ جو میرے راستے میں مارا گیا ہے یہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ پس ظاہر کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ قرآن میں کئی مقامات پر، میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ وقت بھی نہیں ہے اور میرے محترم بزرگ فاضل بھی منتظر بھی ہیں اور آپ بھی کافی دیر سے یہاں پر انتظار میں ہیں، میں تیزی کے ساتھ پڑھوں گا، لیکن صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مختلف مقامات پر قرآن میں انبیاء کے دشمنوں کا جو جملہ استعمال کیا ہے، وہ لوگ جو اپنے زمانے کے انبیاء کے مقابلے پر کھڑے ہوتے رہے ہیں، اپنے زمانے کے انبیاء کے مخالف رہے ہیں، ان کی مخالفت کا ایک مرحلہ کیا تھا؟ مثلا سورہ مبارکہ شعراء میں کفار نبی سے کیا کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انت الا بشر مثلنا، تم کیا ہو؟ بالکل ہمارے جیسے ہی ایک بندے ہو۔ اسی طرح سے سورہ مبارکہ شعراء کی ہی 154 آیت میں یہی جملہ ما انت الا بشر مثلنا، تم کچھ بھی نہیں ہو لیکن ہمارے جیسے کیا ہو؟ بندے ہو۔ اگر نہیں ہو تو فاتح بآیۃ ان کنت من الصادقین، اگر تم واقعاً ہمارے جیسے بشر نہیں ہو تو کوئی آیت، کوئی نشانی لے کر آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ اسی طرح سے سورہ مبارکہ مومنون پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے مقابلے میں آنے والوں کے لیے کیا جملہ کہا؟ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے جیسا ہی بندہ ہے۔ یأکل مما تأکلون منہ، یہ اسی میں سے کھاتا ہے جس میں سے تم کھاتے ہو، ویشرب مما تشربون، اور اسی میں سے پیتا ہے جس میں سے تم پیتے ہو، تو یہ کھاتا پیتا ہے، تمہارے جیسا ہی بندہ ہے۔ سورہ مومنون میں ہی فرمایا ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم، یہ تمہارے جیسا ہی بندہ ہے، یہ کیا چاہتا ہے؟ تم پر فضیلت کو اختیار کر لے، اپنے آپ کو تم پر فضیلت دے، اس لیے کیا کہتا ہے یہ کہ میں نبی ہوں۔ غور کیجیے گا، یعنی ایک نہیں بے تحاشا مقامات پر قرآن نے انبیاء کے دشمنوں کا جو جملہ استعمال کیا وہ کیا تھا؟ کہ یہ ہمارے جیسا ہے، یہ ہمارے جیسا بندہ ہے، یہ ہماری طرح کھاتا ہے، یہ ہماری طرح ہی پیتا ہے، تو چونکہ یہ ہمارے جیسا ہے اس لیے یہ نبی نہیں ہو سکتا۔ تو اتنا تو مسلمانوں کو سوچنا ہی چاہیے نا، کہ اتنا تو کفار کو بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ اگر یہ بالکل ہمارے جیسا ہوگا تو نبی نہیں ہو سکتا۔ اتنا تو کفار کو بھی سمجھ میں آ رہا تھا، اگر یہ بالکل ہمارے جیسا ہے تو پھر یہ نبی نہیں ہو سکے گا۔ کہا اگر تم ہو تو ہمارے لیے کوئی آیت، کوئی معجزہ لے کر آؤ۔ لہذا غور کیجیے گا، دو مقامات پر اللہ نے پیغمبر سے کہا اے نبی تم کہو، کیا کہو؟ انما انا بشر مثلکم۔ دونوں مقامات پر جملہ ایک ہی ہے، میں بس تمہارے جیسا ہی بندہ ہوں، لیکن اس قید کے ساتھ کہ یوحا الیہ، کہ میرے اوپر وحی آتی ہے۔ بس اب غور کیجیے گا، پیغمبر نے کس بات کی طرف اشارہ کیا؟ کہ میں تمہارے جیسا ہوں لیکن فرق کیا ہے؟ میرے اوپر وحی آتی ہے۔ تو اب غور کیجیے گا، بعض اوقات چیزوں کا ظاہر میں یا کسی بھی اعتبار سے اشتراک ان کی حقیقت کو یکساں نہیں بناتا۔ میں بس ایک مثال آپ کو دوں گا اور پھر گفتگو کو ختم کروں گا۔
کہ کبھی کبھار چیزوں میں یکسانیت ان کے اندر اتحاد کی دلیل نہیں ہوتی۔ اتفاقاً بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اطراف میں ہی موجود ہیں۔ تمام اللہ تعالیٰ کی آیات میرے اور آپ کے اطراف میں، اسی لیے پروردگار بار بار کہتا ہے کہ میری آیات میں تدبر کیوں نہیں کرتے، میری آیات میں تفکر کیوں نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنے اطراف میں موجود چیزوں پر غور کرنے لگیں تو قرآن کے بہت سارے مقامات خود بخود ہماری سمجھ میں آ جائیں گے۔ اب ان میں سے ایک مقام کیا ہے؟ ایک مقام یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں۔ اب یہ جو ایلیمنٹ ہے، اب جنہوں نے ذہن میں، بزرگوں کے لیے شاید تھوڑا سا مشکل ہو ریکال کرنا، لیکن ہمیں 9th میٹرک میں جب کیمسٹری پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک پیریوڈک ٹیبل پڑھایا جاتا ہے، جس پیریوڈک ٹیبل میں تمام دنیا کے ایلیمنٹس، ہائیڈروجن، ہیلیم سے لے کر سارے ایلیمنٹس بیان کیے جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک ایلیمنٹ ہے کاربن۔ اب یہ جو کاربن ہے یہ دنیا میں کئی شکلوں میں پایا جاتا ہے، کئی قسموں میں پایا جاتا ہے، اور تمام کے تمام دنیا میں جو سائنٹسٹ ہیں وہ بھی مانتے ہیں، اور دنیا میں عام عرف بھی یہ ہے کہ کاربن ہونے کے باوجود اس کی تمام اقسام ایک دوسرے سے کاملاً مختلف ہیں، لیکن دو مشہور فارمز، دو مشہور شکلیں جو کاربن کی دنیا میں پائی جاتی ہیں، بس وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور گفتگو کو تمام کروں گا۔ کاربن جو دو مختلف شکلوں میں پایا جاتا ہے، معروف وہ کیا کیا ہے؟ ایک کاربن پایا جاتا ہے کوئلے کی شکل میں۔ اب کوئلہ زمین سے آپ نے جانتے ہیں کہ زیادہ تر کوئلہ پتھر کی شکل میں زمین سے نکلتا ہے۔ یہ جو کوئلہ ہے یہ بھی کیا ہے؟ کاربن۔ دوسری جو شکل اسی طرح سے زمین سے ہی نکلتی ہے اور وہ کاربن ہے، وہ ہوتا ہے ہیرا۔ اب جن لوگوں کو یہ بات کیمسٹری میں انہوں نے نہیں پڑھی ہوئی اور کسی اور منزل پر وہ سنتے تو بڑا تعجب کرتے ہیں یہ جان کر کہ کوئلہ اور ہیرا دونوں ہی کاربن ہوتے ہیں، یعنی کیمیکلی دونوں ایک ہی چیز ہے، دونوں کیا ہیں؟ کاربن ہے۔ یعنی دونوں کا جو کیمیکل فارمولا سمجھ لیں وہ کیا ہے؟ ایک ہی ہے، دونوں کاربن ہیں۔ اب اگر دونوں کاربن ہیں تو کیا دنیا میں کوئی ایک بھی آدمی ایسا ہے کہ جو یہ کہے کہ کوئلہ اور ہیرا چونکہ دونوں ہی کاربن ہیں اس لیے دونوں ہی ایک جیسے ہیں؟ ہے کوئی جو کہے یہ کہ بھئی چونکہ کوئلہ اور ہیرا دونوں ہی کاربن ہوتے ہیں، کیمیکل دونوں کا ایک ہی ہے، تو چونکہ دونوں کا کیمیکل ایک ہے لہذا کوئلے میں اور ہیرے میں کوئی فرق نہیں ہے کوئی دنیا میں ملے گا؟ نہیں۔ یہاں پر کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو بے وقوفی کرتا ہوا دکھائی دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر دماغ چل رہا ہے، یہاں پہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر ہم نے غلطی سے بھی یہ کہہ دیا کہ ہاں چونکہ یہ دونوں کاربن ہیں لہذا کوئلے میں اور ہیرے میں کوئی فرق نہیں ہے، تو جب ہم یہ کہیں گے کہ ہیرے میں اور کوئلے میں فرق نہیں ہے تو دنیا کہے گی کہ بھائی ہیرے ہمیں دے دو، کوئلے تم رکھ لو۔ ایسا ہی ہے نا بھائی، جب دونوں ہی کاربن ہیں اور کاربن ہونے کی وجہ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر کوئلے آپ رکھو، ہیرے ہمیں دے دو۔ لیکن تو اب سمجھ میں آ رہا ہے، یہاں پر دماغ چل رہا ہے، یہاں جانتے ہیں کہ نقصان ہو جائے گا لہذا کبھی بھی نہیں مانیں گے کہ یہ دونوں کاربن ہونے کی وجہ سے دونوں ایک ہیں، جبکہ میں عرض کروں کہ دونوں کی کیمیکل حقیقت ایک ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے، کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ اب جب آپ ان سے زیادہ بحث کریں گے تو کیا کہیں گے کہ بھائی ہے تو کاربن وہی کوئلے میں بھی ہیرے میں بھی، لیکن ہیرے میں ایک صفت زیادہ ہے۔ وہ صفت زیادہ کیا ہے کہ کوئلہ وہی کاربن، دیکھیں کاربن ہی ہے، کوئلہ ہے، لیکن وہ کوئلہ جو ہائی ٹمپریچر اور ہائی پریشر کو برداشت کر لے ہیرے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، اگر کوئلہ، غور کیجیے گا، کوئلہ آگ کے مقابلے پر اگر برداشت نہ کر پائے تو جل کر راکھ ہو جاتا ہے، لیکن جو کوئلہ آگ اور ٹمپریچر اور پریشر دونوں کو برداشت کر لے وہ کس میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ ہیرے میں ہوتا وہی کوئلہ ہے، لیکن اگر ہائی ٹمپریچر اور ہائی پریشر کے سامنے باقی رہے، کھڑا رہے تو وہ کس میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ ہیرے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بس اس میں ایک صفت زیادہ ہے جو عام کوئلے میں نہیں پائی جاتی، بس ایک صفت کوئلے کو ہیرے میں تبدیل کر دیتی ہے۔ کوئلے کی کوئی اوقات نہیں ہے، ہیرا تمام جواہرات کا آج بھی بادشاہ ہے، آج بھی ہیرا دنیا میں تمام جواہرات کا بادشاہ ہے۔ ہیرے سے زیادہ آج تک کوئی قیمتی چیز دنیا میں دریافت نہیں ہوئی۔ اب غور کیجئے گا نا، وہی کوئلہ ہے، اگر کوئلہ رہ جائے تو کوئی اوقات نہیں ہے، اگر کوئلہ رہے تو کوئی اوقات نہیں، ہیرے میں تبدیل ہو جائے
تو اس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو پیغمبر یہی تو فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایک فرق جب کوئلے کو ہیرے میں تبدیل کر دیتا ہے، تو میں بھی تمہیں یہی تو بتا رہا ہوں کہ میں دکھائی تم جیسا دے رہا ہوں، لیکن میرے اندر ایک فرق ہے، وہ کیا؟ یوحا الیہ، میرے اوپر وحی آتی ہے۔ اب یہ وحی آنے کی صفت ایسی ہے جو تمہیں کوئلہ رہنے دیتی ہے، مجھے ہیرا بنا دیتی ہے۔ لہذا ظاہر دیکھ کر دھوکہ مت کھا جانا۔ اب یہ کوئلے اور ہیرے کا فرق ہی تو سمجھانا تھا، ورنہ معراج پر اس واقعے کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ پیغمبر کے ساتھ جناب جبرائیل جا اس لیے رہے ہیں کہ ایک مقام پر پہنچ کر یہ کہیں کہ اگر میں ایک ذرہ بھی آگے بڑھوں گا تو میں جل جاؤں گا۔ یہ جلنے کا معنی یہ بتا رہا ہے کہ اس سے آگے انوار الہیہ کو جو تحمل کرے گا وہی ہیرا ہے، اور جس کو یہی نہیں پتا کہ وہی ہوتی کیا ہے، اس کی اوقات کوئلے سے زیادہ نہیں ہے۔ بس یاد رکھیے گا، اگر ہم نے اپنے اندر ہیرے جیسی چمک پیدا کرنی ہے تو واحد راستہ یہ ہے کہ صادق آل محمد کے دروازے پر سر کو جھکا دو، وہ اپنی صفات ہمارے اندر منتقل کرنا شروع کر دے گا۔ بس اگر ان سے لینے کے قابل بن گئے تو ہم بھی دنیا میں ہیرے بن سکتے ہیں، لیکن جو اہل بیت کے دروازے سے دور ہو جائے اس کے نصیب میں کوئلہ رہنا اور کالا رہنا ہی باقی رہتا ہے۔ تو اگر وہ کوئی حرکت کرے تو جھلس جاتا ہے، نہ کرے تو ہمیشہ کوئلہ ہی رہتا ہے۔ لہذا عزیزان من، دوسرا مرحلہ بس آخری اور آپ کی خدمت کو زحمت کو تمام کروں کہ جو تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اور اس رحمت کے اس وجود کے حصے میں کہ جس نے پیغمبر کے اقوال کو پوری دنیا میں پھیلایا، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اپنے نوجوان، چونکہ میرے بزرگ سارے واقف ہیں، نوجوانوں کے لیے ایک جملہ عرض کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا۔ مولانا بھی یقیناً تاریخی پس منظر سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متفق علیہ اور مستند، یعنی شیعہ سنی دونوں منابوں میں متفق علیہ حدیث اور دونوں میں ہی مستند، کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد میرے اوپر افطرا، جھوٹ باندھنے والے بہت ہوں۔ یعنی وہ کیا کہیں گے؟ پیغمبر کی جانب جھوٹی نسبت دیں گے کہ پیغمبر نے یہ بات کہی، اور پیغمبر نے واضح طور پر اسی زمانے میں فرما دیا کہ یہ سارے لوگ جہنمی ہوں گے۔ پیغمبر کا یہ قول یہ سمجھا رہا تھا کہ پیغمبر کے بعد دشمنان دین میں رخنہ پیدا کرنے کے لیے یہ کام انجام دیں گے، اور تقریباً پیغمبر کی حیات سے لے کر 100 سال کا جو پہلا عرصہ ہے پیغمبر کی شہادت کے بعد سے لے کر 100 سال تک، اس میں حدیث کے اوپر نوعاً پابندی رہی۔ اس پابندی کے بعد جب دوبارہ سے لوگوں میں یہ احساس ہوا کہ حدیث کو اگر بیان نہ کیا گیا تو ایک سورس آف نالج ختم ہو جائے گا، تو دوبارہ حدیث گوئی شروع کی گئی۔ اب جب دوبارہ حدیث گوئی شروع کی تو وہی ماحول دوبارہ ایجاد ہوا جس کی طرف پیغمبر نے متوجہ کیا تھا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے کے جو روات احادیث ہیں ان کے لیے ایک بڑی مشکل یہ تھی کہ سچی اور جھوٹی حدیث کے درمیان میں فرق کرنا مشکل تھا۔ لہذا سلسلہ سند کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ امام بخاری، جو کہ علماء اہل سنت میں ایک بہت بڑا نام ہے، جن کی کتاب صحیح بخاری ایک مستند کتاب سمجھی جاتی ہے خصوصاً اہل سنت کے ہاں، اور عالم اسلام میں اس کا ایک مقام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے، جو میرے ذہن میں ابھی شاید 7 لاکھ کے قریب احادیث انہوں نے فرمایا کہ مجھے یاد ہیں، لیکن اس میں سے انہوں نے صرف چند احادیثیں یعنی کچھ ہزار احادیثیں ہیں جو کہ نقل کی۔ وہ جو باقی نقل نہیں کی، ادھر کیا مسئلہ تھا؟ ایک خوف یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی حدیث چلی جائے کہ جو ان کے معیار کے مطابق صحیح نہ ہو، لہذا اتنی احتیاط کی ہے علماء نے اس دور میں۔ اب وہ دور جس میں کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ حتیٰ بعض جگہوں پر یہ بھی ہو رہا تھا کہ ایک بالکل صحیح و سند روایت ہونے کے باوجود روایت خود یہ بتا رہی تھی کہ یہ پیغمبر سے نہیں ہو سکتی۔ یعنی کیا ہوا؟ دشمنوں نے یہ سلسلہ بھی ڈھونڈ لیا تھا کہ وہ حدیث کا جو سلسلہ تھا اس کو ایسا بنا دیتے تھے کہ کوئی اس کو چیلنج نہ کر سکے۔
یہ بھی کام کیا گیا۔ اب ایسے ماحول میں جہاں پر صورتحال یہ چل رہی تھی، علماء سب سے زیادہ دقت کیا کرتے تھے کہ ایسے لوگوں سے روایت اٹھائیں کہ جو خود بھی ثقہ ہوں، جھوٹ نہ بولنے والے ہوں، اور جس سلسلے کو وہ کوٹ کر رہے ہیں وہ بھی سارا ثقہ ہو، تب جا کر وہ حدیثوں کو بہت چھان پھٹک کر کسی حدیث کو نقل کرتے تھے اور اس کو کتابت کی طرف نکل آتے۔ اب جب پورے عالم اسلام میں یہ ماحول چل رہا تھا، کوئی عالم اسلام میں ایسا بھی تھا جو بغیر کسی سند کے جب کہتا تھا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، تو اس سے کوئی حدیث، اس سے کوئی سند کو طلب نہیں کرتا تھا، کوئی اس سے سند نہیں مانگتا تھا۔ کیوں؟ اس دور میں جب پیغمبر پر اتنی شدت کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا تھا، ایک زبان وسط عالم اسلام میں ایسی تھی کہ جو بغیر کسی سند کے 100 سال کے فاصلے کے باوجود بھی جب کہتی تھی قال رسول اللہ، تو لوگوں کو یقین ہوتا تھا کہ یہی قال رسول اللہ ہے، اور وہ زبان کوئی اور نہیں تھی، امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبان تھی۔ تو جس طرح سے کفر اور الحاد اور شرک کے اس ماحول میں کہ جس میں پیغمبر کی بعثت ہوئی تھی، پیغمبر کی زبان کا صدق زبان زد عام تھا، اسی طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام کا صدق زبان زد عام تھا۔ اسی نسبت سے حضرت کو صادق آل محمد کہا جاتا ہے۔ میں اس سے زیادہ آپ کے اور مولانا کے درمیان میں مزاحم نہیں ہوں گا۔ اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں گفتگو کا کہ پروردگار صادقین آل محمد کہ جن کی صداقت کا ڈنکا آج تک دنیا میں بج رہا ہے، تجھے ان کی صداقت کا واسطہ ہے کہ ہمیں ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، اور آج کی شب میں اگر ہماری کوئی عبادت تیری بارگاہ میں قبول ہوئی ہو اور تو ہمیں کوئی عیدی عطا کرنا چاہتا ہو، ان کے فرزند ارجمن، ان کے فرزند اور وہ ذات کے جس کے لیے کائنات منتظر ہے، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے ذریعے سے ہمیں وہ عیدی عنایت فرما۔ بار الہ تجھے صادقین آل محمد کی اس ولادت باسعادت کی کا واسطہ ہے، اس شب کا واسطہ ہے، اس کی برکتوں کا واسطہ ہے کہ دنیا سے ظلم و جور اور خصوصاً دشمنان محمد و آل محمد کا خاتمہ فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔